بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعلیم گاہ پلیس فار ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے میں موجود ہوں یاسمین طاہرہ ہائی اسکول ٹپا محمد نگر میں۔ آئیے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے روح رواں ہیں سر محمد بلال خان صاحب، ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ سے کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سر پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے؟ تعلیمی قابلیت جو اکیڈمکس وائز ہے اس میں یہ ہے کہ میں نے ایم انگلش کیا ہوا ہے، ایم انگلش لٹریچر کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ریسنٹلی جو نا LLB کمپلیٹ کیا ہے۔ تو یہ دونوں میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا ہے، اور اس میں یہ کہ اس کے علاوہ بکس ریڈنگ تو وہ چلتی رہتی ہے، لیکن جو سرٹیفائیڈ جو نا وہ دو یہ بیسک پروفیشنل ڈگریز ہیں۔ سر بلال خان صاحب، آپ یہ بتائیے کہ ایجوکیشن فیلڈ میں آنے کا آپ کو خیال کیسے آیا؟ اچھا، ایجوکیشن فیلڈ میں آنے کا خیال کیسے ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو میں دیکھتا تھا کہ نا ہم جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، جب کلاس میں پڑھتے تھے، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ بہت سے اتنے اچھے بچے ہیں کہ جو بہت ٹیلنٹڈ ہیں، تو سم ہاؤ کسی وجہ سے مطلب کہ پیرنٹس کی مس گائیڈنس پیرنٹس کو اچھی طریقے سے گائیڈ نہ کرنے سے، یا معاشرے میں کسی کے مس گائیڈنس سے وہ ان کا بہت ٹیلنٹڈ بچے جو نا وہ ان کا فیوچر تباہ ہوا ہے۔ اور میرا تعلیمی شعبے میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات دیکھا جائے تو یہ پیغمبرانہ شعبہ ہے، اور ہم اگر سوسائٹی میں موو کرنا ہے، ہر انسان سوسائٹی میں موو کرنا چاہتا ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس کو جو ہے نا ایک سیلف آئیڈینٹی چاہیے، اور سیلف آئیڈینٹی جو ہے نا وہ تعلیم ہی اس کو دیتی ہے۔ ہمارے ہاں دیکھا جا رہا ہے کہ آج کل بچے ہم پروڈکٹس بنا رہے ہیں نمبر گیم کی، ٹھیک ہے، لیکن اخلاقیات کی اتنی کمی ہے۔ اور میں نے جب یہ چیزیں آبزرو کی ہیں تو مجھے یہ ساری چیزیں جو مل ملا کے مجبور کیا کہ اس شعبے میں آنا چاہیے، اس شعبے میں اپنی زندگی کو سرو کر کے اس ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے، اس ملک میں بہت اچھے قابل لوگ ہیں، ان کو اچھے طریقے سے موٹیویٹ کر کے، ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر کے ہم ایک بہت اچھی قوم تیار کر سکتے ہیں۔ اور میرا اس شعبے میں آنے کا زندگی کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں اگر 10 جناح پیدا کر دوں تو میں کہوں گا کہ میری زندگی کا 10 بہت دور کے، اگر میں ایک ہی جناح پیدا کر دوں اپنی زندگی ساری ٹیچنگ کیریئر میں، تو میں سمجھوں گا کہ میری زندگی کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ سر بلال صاحب یہ بتائیے کہ یاسمین طاہرہ اسکول یہ نام رکھنے کا آپ کو خیال کیسے آیا؟ نام رکھنے کا خیال کیسے ہے؟ سر یہ ایک چھوٹا سا ایک ڈیڈیکیشن ہے میری والدہ کو۔ میری والدہ کی جو تعلیمی سروسز ہے نا، ہمیں جس طریقے سے انہوں نے گرو کیا کہ آئی واز دا فرسٹ پرسن ان مائی فیملی کہ جو کہ کسی یونیورسٹی، کسی کالج، کسی اسکول میں جا کے پڑھا ہے، اور اس کے پیچھے میری والدہ کو جن چیلنجز اور جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ میں جانتا ہوں یا میری والدہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ایک انسان کی اتنی ایفرٹس ہیں تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا ڈیڈیکیٹ اس کو کرنا ضرور بنتا ہے۔ یہ میں نے نام اپنی والدہ کے نام پہ کر دیا ہے، اور یہ میری والدہ کا انتقال ہوا ہے، تو میں پھر وہی بات ہے کہ اس کو ایک چھوٹا سا ان کی سروسز کا ایک چھوٹا سا ریوارڈ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، میں یعنی اپنی والدہ کو آپ نے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ نام رکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو کروٹ جنت نصیب کرے۔ آمین۔ تو سر بلال صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ادارے کی کیا انفرادیت ہے؟ ادارے کی کیا انفرادیت ہے؟ ہر ادارے کی اپنی اپنی انفرادیت ہے، لیکن میرے ادارے کی جو انفرادیت تھی وہ یہ ہے کہ ہم 4 سے 5 جو ایک پیرامیٹرز یا پلرز ہیں ان پہ کام کرتے ہیں۔ بیسکلی سب سے پہلے ہمارا جو ہوتا ہے وہ کمیونیکیشن، بچوں کو کمیونیکیشن بہت اچھی سکھایا جائے، کیونکہ آگے جا کے دنیا میں دیکھا جائے وہ جو زیادہ لوگ کام ہیں وہ ان کی وجہ ان کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہے۔ ہمارا ہوتا ہے کہ بچوں کو سوشلائز کیا جائے، بچے کو، کیونکہ جن کی سوشل لائف زیادہ اچھی ہے وہ بچے زیادہ ہر فیلڈ میں کامیاب ہے۔ دیکھیے اب میں اگر ایک ٹیچر ہوں تو مجھے کچھ معاشرے میں لوگ نہیں جانتے تو میرے پاس کیسے تعلیم دلوانے کے لیے بھیجیں گے؟ ہاں مجھے چند لوگ جانتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی میرے پاس بھیجیں گے۔ اس کو اگر میں بزنس پوائنٹ آف ویو سے بات کروں یا کسی بھی شعبے کی بات کر لیں، میں کہتے ہیں کہ جتنا آپ بچوں کو سوشلائز کرنے کے اتنا سکسیزفل ہوگا۔ یہ ہم اس کو ہماری ایک اسپیشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہماری ڈیلی بیس پہ، جس کو کہہ لیں ہم نے اس کے لیے آرگنائز کی ہوئی ہیں، اس میں کام کرتے ہیں۔ اب
اب اس میں ایک آ جاتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کرٹیکل تھنکنگ. اس پہ ہم بہت اسپیشلی کام کرتے ہیں تاکہ جو بچے جناب وہ آنے والے وقت کے مطابق جو 21ویں صدی کی جو ایک چیلنجز ہے اس کو اچھے طریقے سے بچہ جو نا وہ اس میں پرفارم کر سکے. یہ ہمارے اسکول کی انفرادیت ہے. اس میں ہم انشاءاللہ امید ہے کہ اچھے طریقے سے کامیاب ہیں اور انشاءاللہ آگے اس پہ اور مزید اچھے سے کام کریں گے انشاءاللہ. بلال صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے ادارے کے حوالے سے آپ کی کیا ترجیحات ہوتی ہیں کہ کن باتوں پہ آپ کمپرومائز نہیں کرتے؟ بالکل اس میں کن چیزوں پہ کمپرومائز میں یہ کہ جو میں نے آپ کو 4 سے 5 چیزیں بتائی ہیں لائک اسٹیج پریزنٹیشن. ٹھیک ہے, اس میں وہ کمپرومائز نہیں کرتا. ٹھیک ہے, کمیونیکیشن اسکلس پہ کمپرومائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو سیلف ڈسپلن ہے نا, جو دیکھا جائے کہ ایک وہ پرو ایکٹیو ہیبٹس ہیں یا سیلف ڈسپلن. ہمیں اس کو ہمارے اسکول کا انیشیل لیول پہ ہم نے اس کو اس سوا اسٹارٹ کیا ہے کہ پرو ایکٹیو کیا ہوتا ہے کہ بچے کو ہر چیز خود آرگنائز کرنا چاہیے. آپ کو لائک میں نے صبح اسکول جانا ہے وہ میں نے اپنے بیگ اور یونیفارم ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کو آرگنائز کر کے رکھ دینا. ٹھیک ہے, اس کو ہم بولتے ہیں پرو ایکٹیو. یہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل جو نا یہ پوری دنیا میں ان کا ایک فرسٹ جو نا ڈسپلن کہہ لیں یا فرسٹ ان کا رول کہہ لیں. ہم نے اس کو اپنے اسکول میں امپلیمنٹ کر دیا ہوا ہے. اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور ہماری یہ پرائورٹیز میں ٹاپ پرائورٹیز میں شامل ہے. اور نیکسٹ ایک ہمارا اور چیز آ جاتی ہے کہ جیسے آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ وہ کون سی چیزوں پہ ہم ورک کریں, اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ انگلش ہے. انگلش ایک ایسی چیز ہے کہ انٹرنیشنل لینگویج ہے اور اس کے بغیر سروائیول نہیں ہے. دنیا میں 94% ویب سائٹ جو ہے نا وہ انگلش میں ہے. ٹھیک ہے, جو بھی چیز آپ لینا چاہیں گوگل کریں آپ کو انگلش میں اویلیبل ہوگی. ٹھیک ہے, ہم انگلش سکھاتے ہیں بچوں کو, اس پہ کمپرومائز نہیں ہوتا. اور انگلش ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وی شوڈ ٹیچ انگلش دا وے انگلش نیٹیو اسپیکر اسپیک. جو جس طریقے سے انگلش گورے یا جن کی اہل زبان بات کہتے ہیں ہم اس طریقے سے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ٹوٹلی جو نا ایک پاکستانی انگلش جو چلتی ہے روایتی انگلش کے ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. لائک اس میں 2-3 میں آپ کو مثال دیتا ہوں. لائک ہم میں سینٹینس بولتا ہوں, آپ اس کو دیکھیے گا کیا واقعی یہ انگلش وہ انگلش ہے جو ہم بولتے ہیں یا گوروں والی انگلش ہے. ہم ایک چھوٹا سا مثال ہے, آپ میرے پاس آئے ہیں تو آپ نے کہا جی میں نے اس کے بعد میں نے گھر جانا ہے. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی جب آپ گھر پہنچے تو آپ مجھے کال کیجیے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو میں انگلش میں کہوں آئی وانٹ یو کال می ونس یو گیٹ دیئر. ٹھیک ہے, اب میں نے بات بولی ہے تو اگر یہ بات اس کو نیٹیو ایکسنٹ سے بولی جائے تو عام کامن آدمی کو سمجھ نہیں آئے گی. ایون کہ جو انگلش کے ٹیچرز ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ ان کی اسکل ڈیولپ نہیں ہوئی. ان کی اسکل ڈیولپ نہیں ہوئی اور انہوں نے بیسکلی ورک کیا گرامر پہ کیا. حالانکہ اس کو اگر تھوڑا سا اسپوکن پہ ان کا فوکس نہیں ہوتا, اسپوکن پہ فوکس نہیں ہوتا. اور سم ٹائمس جب ان کو کوئی انگلش نیٹیو اسپیکر سے بات کرنے کا موقع ملے یا ان کو سننے کا موقع ملے تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کس قسم کی انگلش بولتے ہیں. حالانکہ جو بھی زبان ہوتی ہے وہ اہل زبان جیسی ہی زبان بولنی چاہیے. اب دیکھیے جو سعودی عرب میں زبان بولی جاتی ہے وہ عربی بولی جاتی ہے, اور جو ہمارے قاری مولوی حضرات جب سعودی عرب میں عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں تو وہ آدمی بات کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں سعودی عرب والے کس طرح کی عربی زبان بولتے ہیں. تو ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم جو انگلش جو نیٹیو اسپیکرز ہیں ان کے اکارڈنگ ٹو ہم وہ سکھایا جائے. اس کے ہم نے لیے اسپیشل ہمارے میٹیریلز وہ پرچیز کیا ہوا ہے اور اس میں کچھ ڈرلز ہیں ہم وہ کرواتے ہیں تاکہ بچے بچپن سے ہی وہ اس کو سیکھ سکیں. حالانکہ یہ اس کو نیگیٹو سینس میں نہیں لینا چاہیے کہ ہم انگلش کیوں سکھا رہے ہیں. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگر آپ اپنے دشمن کو زیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی زبان سیکھ لو. ایک تو یہ پوائنٹ آف ویو آ جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ دیکھا جائے تو یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے اور جیسے میں آپ کو پہلے بات ہے کہ 94% ویب سائٹس انگلش میں ہے. دنیا میں جو بھی آپ نے چیزیں سرچ کرنی ہے گوگل کریں آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے, اور جب گوروں نے حملہ کیا بر صغیر پر تو اس کے لیے بھی انہوں نے پہلے فارسی سیکھی, عربی سیکھی ہے اور جو اردو سیکھی ہے. وہ چاہے جیسی بھی سیکھی ہے انہوں نے, وہ اس ٹائم تو ان کا ایکسنٹ نہیں اچھا تھا لیکن انہوں نے سارا کچھ چھین کے لے گئے ہیں اور ہمیں بعد میں پتہ چلا ہے. اور یہ چیز ہے کہ ہمیں بھی اب ایسے کام کرنا چاہیے, ہمیں انگلش سیکھنی چاہیے. اور انگلش وی شوڈ اسپیک انگلش اینڈ وی شوڈ لرن انگلش دا وے دا نیٹیو اسپیکر اسپیک. میرا یہ اس میں ہے. سر بلال خان صاحب, آپ یہ بتائیے کہ اپنے اسکول کے حوالے سے آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں, کہاں پہ دیکھتے ہیں اور کیا چیزیں اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ فیوچر پلانس میں ایڈ کرنا اور دیکھنا ایکچولی یہ کہ میرا کہ جو ڈریم ہے نا کہ ہمارے اسکول کے بچے ایک نیشنل لیول پہ کوئی
چیزیں کریں. نیشنل لیول سے مراد یہ کہ لائک جیسے کوئی نئی جیسے آئی فون آج کل وہ اس کا ٹرینڈ ہے, اور آئی فون یا اس کو مطلب اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے جو بچے ہیں اسکول کے بچے ہیں وہ ٹیکنالوجی میں اتنا آگے جائیں, نیشنل لیول پہ پاکستان کا وہ نام روشن کریں. اور جیسے ہونڈا ہے یا آئی فون ہے یا سیمسنگ ہے, جو بھی ہم موبائل کمپنیز دیکھتے ہیں یا بھی ہم جو گاڑیوں کی کمپنیز دیکھتے ہیں, ہم باہر سے پرچیز کرنے پڑتی ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ ہمارے اسکول کے بچے اتنے ویل ایکوپڈ ہوں اور اتنے ٹیکنالوجی میں آگے ہیں, کیونکہ ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم بہت پیچھے ہیں. ٹیکنالوجی میں آگے ہیں, اور نئی سے نئی جو آئی فون کا نیکسٹ کسی بھی اس طرح کے برانڈ کا جو موجود ہو وہ ہمارے اسکول کا بچہ ہو, وہ ہمارے پاکستان کا ہو. یہ میری بہت ایک دیرینہ خواہش ہے اس والے سے. دوسرے نمبر پہ جو آ جاتی ہے بات کہ ایڈ کیا کرنا چاہیں گے, جو آج کل کمپٹیشن چل رہا ہوا نا, اس میں میرا خیال ہے کہ چند دن پہلے میری ایک دوست ایجوکیشنسٹ ہے, تو ان سے بات ہو رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک ٹیچر کو, اسکول ٹیچر کو کہہ لیں یا اسکول ایڈمنسٹریٹر کو یا پرنسپل کو کہہ لیں کہ اس کو ایٹ لیسٹ 40 بکس ایک سال میں پڑھنے چاہیے. ٹھیک ہے, تو جو پرنسپل ہیں یا جو ڈائریکٹر اس کو تو 52 بکس پڑھنی چاہیے, یعنی کہ 52 بکس, یعنی کہ اس کو اگر ویکلی تقسیم کیا تو ایک ہفتے میں ایک بک پڑھنی چاہیے. اب اس میں کیا جاتا ہے کہ لیٹسٹ نالج جب تک آپ گین نہیں کریں گے تو آپ آگے سروائیو نہیں کریں گے. ہم خود لیٹسٹ نالج گین کریں, اس میں جو بھی نئی مارکیٹ میں بک آتی ہے یا جو بھی کسی نے نئی ایجاد کی اس کی ہسٹری ساری چیزیں ہم خود پتہ ہو, اور وہ ہم چیزیں بچوں کو اس کو منتھلی یا ویکلی یا ڈیلی بیس پہ بچوں کو اس میں ایڈ کرتے جائیں. یہ نہیں کہ یہ چیز ہم نے ایڈ کی ہے تو اب یہ ہم ہو گئے ہیں. بھائی نیکسٹ ویک کوئی نہ کوئی اور چیز ہم ملتی ہے تو ہمیں وہ بھی اس میں ایڈ کرنی چاہیے. تو جو اس میں کہتے کہ سرچ وہ چلتی رہنی چاہیے, اور میں تو اس چیز میں ہوں کہ انشاءاللہ ہماری یہ کوشش بھی ہے کہ ہم ریسرچ کریں اور جو بھی ریسرچ میں سیکھیں وہ بچوں کے ساتھ اس میں ہم انگیج کریں. سر بلال خان صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تو تعلیم گاہ پلیس فار ایجوکیشن کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. اگر آپ کو میسج کنوے کرنا چاہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو, پیرنٹس کو, تو آپ کر سکتے ہیں. بہت اچھا انیشیٹو ہے سجاد صاحب آپ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بہت زیادہ کامیابی عطا کرے, اور آپ کو اس میں سلوٹ پیش کرنا چاہیے کہ آپ نے انیشیٹو لیا, اور اس میں آپ کو بہت سی مشکلات آئیں گی, لیکن میں بحیثیت استاد, بحیثیت ادارے کے ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہوئے میرے جتنی بھی ٹائم یا جو بھی سروسز اویلیبل ہوئی میں آپ کی ہیلپ کے لیے تیار ہوں گا. ایک چیز. دوسرے نمبر پہ یہ کہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, ہر ٹیچر کو, ہر اسکول آنر کو اس پہ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اور یہ ایک ایسا جگہ ہے جس میں ہم اپنے آئیڈیاز کو شیئر کر کے ایک دوسرے کے آئیڈیا سے ہم بہت مستفید ہو سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ایسی خوبی سے نوازا ہے جو کسی اور انسان کو نہیں نوازا. تو یہ ہے کہ ایک مجھے تو بہت خوشی فیل ہو رہی ہے کہ آپ نے ایک انیشیٹو لیا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے. یہ تھے سر بلال خان صاحب جو روح رواں ہیں یاسمین طاہرہ اسکول کے. تو ہم ان کا دلی طور پہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم ہمیں دیا. سر بلال خان صاحب ان چند لوگوں میں سے ہیں جو خود ایک موٹیویشنل ٹرینر ہیں. تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ان کے اسکول میں زیر تعلیم اسٹوڈنٹس کا فیوچر وہ بہت سیکیور ہے, اور ان کی ایک اچھی نہج پہ تربیت ہو سکے گی. تو تعلیم گاہ پلیس فار ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے میں اجازت چاہتا ہوں. امید ہے کہ پھر ملاقات ہوگی.